बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद गुल। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस रात खेतों में पानी देने की बारी राजू हारी की थी, इसलिए वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता हुआ वडेरा अली नवाज की ज़मीनों की तरफ जा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो इसके पीछे चला आ रहा है। इसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अभी मुश्किल से इसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। चांदनी रात में औरत के हंसने की आवाज़ ने एक बार फिर इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, वहाँ कोई होता तो नजर आता। पाजेब की झंकार ने खामोशी को तोड़ दिया था। राजू दीवानावार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वहाँ कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। समझ से बाहर है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। फिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। औरत की हंसी की आवाज़, पाजेब की झंकार क्यों सुनाई दे रही है। इसने खुद कलामी की। शायद मेरे कान बज रहे हैं। राजू ने अपने दिल को तसल्ली दी। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया था। आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत पाजेब पहने इसके पीछे आ रही हो। कुछ देर बाद आवाज़ रुक गई और फिर अचानक ऐसा मंजर इसकी आंखों के सामने आया कि वो दम बखुद रह गया। कुछ फासले पर खड़ी करीमन शोलाबार आंखों से इसे देख रही थी। करीमन को अपने सामने देखकर खौफो दहशत से इसका दम खुश्क होने लगा। इसे अपनी आंखों पर हैरत हो रही थी। ना चाहते हुए भी इस हकीकत को इसे तस्लीम करना पड़ रहा था कि वो करीमन ही है। वही करीमन जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है। भोले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर इनका खून पी जाती है। इसे ऐसा करता देखा किसी ने नहीं था। लेकिन ये सब बातें करीमन के बारे में मशहूर थी। करीमन का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर था, इसलिए ज़्यादा काम कर लेने पर आए दिन बीमार रहता था। दवाओं पर इसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था कि वो बीमार नहीं, बल्कि करीमन इसका रात में खून पीती है। तभी इसकी सेहत अच्छी रहने की बजाय खराब रहने लगी है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंची थी, वो गुस्से में भरकर इन लोगों से लड़ने लगता था। इसलिए गांव वाले कलीम के सामने इस तरह की बातें करने से एहतियात बरतने लगे थे और इसकी गैर मौजूदगी में खुलकर इसकी बीवी की बुराइयां करते थे। बाज़ लोग करीमन की बुराइयां करने में इस कदर आगे निकल जाते थे कि झूठे और फर्जी किस्से गुड़ लेते और मज़े लेकर सुनाते। कोई जब यकीन ना करता तो फौरन कहते। दानिश कहता, मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा था कि करीमन एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी। इसका मुंह खून में लथड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी एक बार करीमन को
ایک مسافر کو رات میں بہلا پھسلا کر کھیتوں میں لے جا کر اس کا خون پیتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے منہ میں لمبے لمبے دانت چمک رہے تھے۔ ان دانتوں کی مدد سے ہی مسافروں کی گردن سے خون پیتی ہے۔ فیاض کہتا، غرض ہر شخص کریمن کو چڑیل ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے سنانے کو تیار رہتا تھا۔ ان افراد میں ہاری راجو بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کریمن سے خاندانی جنگ چلی آ رہی ہو۔ وڈیرا علی نواز ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔ کریمن سے اس کی کیا دشمنی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ کریمن کو چڑیل ثابت کرنے اور جھوٹے قصے سنانے والے پر علی نواز کی مہربانیاں بہت بڑھ جاتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان اور مالی مدد ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو ایسی ہی نوازشوں کا انتظار رہتا تھا۔ راجو، پہچانا مجھے، میں کون ہوں؟ کریمن نے کہا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ راجو نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا سچ مچ تم کریمن کو نہیں جانتے؟ وہی کریمن جسے تم چڑیل ثابت کرنے میں پیش رہتے ہو۔ کریمن نے زوردار قہقہ لگایا۔ اس کے زوردار قہقہ لگانے پر وہ بری طرح سے سہم گیا۔ وہ کریمن کو کس طرح سے بھلا سکتا تھا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح سے انہوں نے وڈیرا علی نواز کے کہنے میں آ کر کریمن کو لوگوں کے ساتھ مل کر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی تھی۔ جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تھی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا ہاری راجو تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دے دی تھی، اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ راجو کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسے اتنے معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا ہے۔ اس لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی۔ کریمن کے اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھتی تھی، اس لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ راجو بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کریمن نے زوردار قہقہ لگایا۔
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو، اب بچا ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا، میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جائیداد پر بڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا، کریمہ نے کہا۔ تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا، راجو نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، پھر کیوں تم نے اعتبار کیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمن کی شعلہ برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی درندے نے بری طرح سے اس کی گردن کو بھنبوڑ کر رکھ دیا ہو۔ گردن سے نکلے خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش کو گاؤں لائے جانے پر کہرام مچ گیا۔ گھر والے دین کر رہے تھے، جبکہ پورے گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں میں دہشت بیٹھ گئی تھی۔ دوستو، اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔